اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھ سے خشیت الہی کی وجہ سے کچھ آنسو نکلے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آنسو اتنی کم مقدار میں ہو کہ جیسے ایک مکھی کا پر ہوتا ہے، اتنی کم مقدار میں اگر کسی شخص کی آنکھ سے آنسو نکلیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خشیت الہی سے آنسو نکلے ہوں تو، اور آنسو اس کے چہرے پر وہ ڈھلک جائیں تو اللہ جل شانہ ایسے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے. یہاں ایک تھوڑی سی بنیادی چیز ہمیں سمجھنی ہے. جب ہم عام طور پر یہ لفظ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، تو یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے خشیت اور ایک ہے خوف. اردو زبان میں ہم عام طور پر دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں، خوف کرنا، ڈرنا، لیکن عربی میں ان میں بڑا بنیادی فرق ہے. خوف تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کسی چیز کے اثرات سے یا اس کے جو نتائج سامنے آتے ہیں اس سے انسان ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے. مثال کے طور پر انسان کسی درندے سے ڈرتا ہے یا کسی چیز کے انجام سے ڈرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ خوف کہلائے گا کہ اسے جو عمل کیا ہے اسے خوف ہے کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، کہیں میرے مال و دولت کو کوئی ختم نہ کر دے، میری یہ نعمت ختم نہ ہو جائے، خوف ہوتا ہے، اسے خوف کہلاتا ہے. لیکن دوسری ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کی محبت میں، کسی کی انتہائی عظمت میں اور بڑائی میں انسان اس بات کا احساس دل میں پیدا کرتا ہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے دوسرا شخص ناراض نہ ہو جائے. وہ جو ناراضگی کا احساس انسان کے دل میں ہے کسی بڑے کے بارے میں، انتہائی محبوب ہستی کے بارے میں، وہ جو احساس ہے اس کو اسلام کی اصطلاح میں خشیت کہا جاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے یہ دونوں الفاظ مختلف موقعوں پر استعمال فرمائے ہیں. مثلا ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے خشیت رکھنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کے خوف رکھنے والے وہ ہیں بندوں میں کہ جو علماء ہیں، اہل علم ہیں. اہل علم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے، وہ ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں، احساس کرتے ہیں کہیں میرے اس عمل سے اللہ کی ذات ناراض تو نہیں ہوگی. وہاں خشیت کا لفظ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اہل علم خشیت رکھتے ہیں. لیکن دوسری جگہ قرآن میں ہی اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم کرتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. اب یہاں ذہن میں وہی سطحی سا سوال اگر ہمیں آئے کہ ادھر اللہ جل شانہ اہل علم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے وہاں خشیت کا لفظ ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس ہوتا ہے جسے خشیت کہتے ہیں. اور خوف کسی دشمن کا یا درندے کا یا غیر اللہ سے کسی چیز کا ڈر، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی اور نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں وہ خوف نہیں ہوتا. پھر یہاں قرآن نے دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، ایک خوف اور ایک غم، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دیکھیے خوف کا تعلق ہمیشہ ہوتا ہے مستقبل سے، فیوچر کے حوالے سے، کہ انسان کو خوف ہوتا ہے میری یہ نعمت کہیں چھن نہ جائے، میری یہ دولت کوئی نہ لے لے، یا مجھے جو صحت ملی ہے کل کو صحت باقی نہ رہے، آئندہ کے حوالے سے ہوتا ہے. اور غم اور حزن کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے، کہ انسان کی کوئی ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی، کوئی نعمت اس سے چھن گئی، اس کو سوچ سوچ کے انسان غم کرتا رہتا ہے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. بہرحال اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں خشیت کا لفظ ہے
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے تھوڑا سا بھی اگر روتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ جل شانہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں۔ ایک قطرہ وہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے اور اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، تو اس شہید کے جسم سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ابھی وہ اس کے بدن سے نیچے نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پہلے ہی فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا قطرہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، شرمندگی ہے اور اللہ کے حضور روتا ہے، تو اس کی آنکھ سے ابھی وہ قطرہ نکل کر رخسار سے نیچے نہیں ڈھلکتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پہلے ہی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں خشیت الہی عطا فرمائے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ بھی آپ دیکھیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور اس کے علاوہ کئی مقام پر خشیت کا لفظ ہے۔ تو یہ خشیت والی کیفیت، اللہ سے ناراضگی سے ڈر والی کیفیت، جو بہت بڑی ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں یہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خشیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔